بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُقْتَضَى فَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ لَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى النَّصِّ إِلَّا بِهِ۔ یہ اصول شاشی کا صفحہ نمبر 160 ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے دلالۃ النص سے متعلق پڑھا ہے۔ آج اقتضاء النص سے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ مقتضا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مقتضا وہ نص پر ایسا اضافہ ہے جس کے بغیر نص کا معنی متحقق نہ ہو۔ گویا نص نے اس معنی کا اس اضافے کا تقاضا کیا تاکہ نص کا معنی فی نفسہ ہی صحیح ہو۔ گویا یہ اضافہ جو ہوتا ہے یہ نص کے معنی کو صحیح کرنے کے لیے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ احکام شرعیہ میں اس کی ایک مثال ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے انت طالقن، تو انت طالقن میں یہ طالقن عورت کی صفت ہے، مگر یہ صفت مصدر کی مقتضی ہے، اس لیے کہ جہاں صفت ہوتی ہے وہاں مصدر ہوتا ہے، اس لیے کہ مصدر ماخذ ہے۔ جیسے جہاں بھی عالم ہوگا تو علم تو ہونا ضروری ہے وہاں، ایسے ہی طالق یہ عورت کی صفت ہے تو یہ صفت طلاق کی مقتضی ہے، مصدر کی مقتضی ہے۔ تو گویا مصدر بطریق اقتضاء موجود ہے۔ اگر اسے موجود نہ مانا جائے تو جو نص کا معنی ہے انت طالقن کا جو مفہوم ہے وہ متحقق نہیں ہو سکتا، ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بغیر طلاق کے کوئی طالق کیسے ہو سکتی ہے، جیسے بغیر علم کے کوئی عالم کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں مصدر کو اقتضاءً مانا جا رہا ہے تاکہ جو صیغہ صفت ہے اس کا معنی صحیح ہو سکے۔ وَأَمَّا الْمُقْتَضَى فَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ، رہا مقتضا تو وہ نص پر ایسا اضافہ ہے جس کے بغیر نص کا معنی متحقق نہ ہو۔ کأن النص اقتضاہ لیصح فی نفسہ معنیٰ، گویا نص نے اس معنی کا تقاضا کیا تاکہ فی نفسہ نص کا معنی صحیح ہو۔ مثالہ فی شرعیات، مقتضا کی مثال احکام شرعیہ میں ایک مرد کا اپنی بیوی سے انت طالقن کہنا ہے، یعنی ایک مثال یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے انت طالقن کہے۔ تو یہ انت طالقن یہ مثال کیسے ہے؟ کہتے فَإِنَّ هَذَا نَعْتُ الْمَرْأَةِ، اس لیے کہ یہ یعنی طالقن یہ عورت کی صفت ہے، إِلَّا أَنَّ النَّعْتَ يَقْتَضِي الْمَصْدَرَ، مگر یہ کہ صفت مصدر کی مقتضی ہے۔ فَكَأَنَّ الْمَصْدَرَ مَوْجُودٌ بِطَرِيقِ الْاقْتِضَاء، تو گویا مصدر بطریق اقتضاء موجود ہے۔ تو یہاں مصدر کا جو ثبوت ہوا یہ اقتضاءً ہوا اور یہی یہاں مقتضا ہے۔ دوسری مثال وَإِذَا قَالَ اعتق عبدك عنی بألف درہم، ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ تم اپنا غلام میری جانب سے 1000 کے عوض آزاد کر دو۔ اب دوسرے شخص نے اب غلام آزاد کر دیا، تو یہ جو غلام آزاد ہوا یہ کس کی جانب سے ہوا؟ اس غلام کے مالک کی جانب سے یا اس آمر کی جانب سے؟ تو یہ غلام جو آزاد ہوگا یہ آمر کی جانب سے آزاد ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ آمر تو غلام کا مالک ہے نہیں، اس نے غلام خریدا نہیں،
تو پھر غلام اس کی جانب سے کیسے آزاد ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلام عامر کی طرف سے آزاد ہوگا اور یہاں بیع اقتضان ثابت ہوگی، اس لیے کہ جب اس نے کہا آتق عبدک عنی بألف درہم، تو گویا اس نے یہ کہا کہ بِعْہُ عنی بألف، تم وہ غلام مجھ سے 1000 کے بدلے بیچ دو، پھر تم میرے آزاد کرنے کے وکیل بن جاؤ۔ اب دو کام ہو گیا، غلام اس نے بیچا اور اس نے خریدا، پھر وہ وکیل بن گیا آزاد کرنے کا اور آزاد کر دیا، تو اب وہ غلام جو آزاد ہوا یہ عامر کی طرف سے ہوا، تو بیع اقتضان ثابت ہوئی۔ اب یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بیع کے لیے قبول کرنا بھی ضروری ہے، تو قبول کرنا پایا نہیں گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے بیع اقتضان ثابت ہو رہی ہے، اسی طرح سے جو اس کا رکن ہے یعنی قبول کرنا، یہ بھی اقتضان ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر رکن نہ پایا جائے پھر بیع کا ثبوت بے معنی ہوگا۔ جب بیع ثابت ہوئی یہ اپنے ارکان کے ساتھ ثابت ہوگی، تو بیع کا ایک رکن قبول کرنا بھی ہے، لہٰذا وہ بھی اقتضان ثابت ہے۔ تو گویا یہاں حقیقت میں اس غلام کے مالک نے پہلے اپنا غلام 1000 روپے کے بدلے میں اس عامر سے بیچا، اور اس کے بعد اس عامر کی طرف سے اسے آزاد کرنے کا وکیل بن گیا، پھر اس نے آزاد کیا، لہٰذا یہ غلام عامر کی جانب سے آزاد ہوا اور عامر کے ذمہ 1000 واجب ہو گئے کہ وہ غلام کے مالک کو ادا کرے۔ اب اگر آزاد کرنے عامر نے کفارے کی نیت کر لی تھی اس غلام کے آزاد کرنے سے، تو اس کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ وَإِذَا قَالَ آتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِأَلْفِ دِرْہَمٍ، اور جب کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ تم اپنا غلام میری جانب سے 1000 کے بدلے آزاد کر دو، فقال اعتقت، تو دوسرا کہہ دے کہ میں نے آزاد کیا، یعنی میں نے اپنا غلام تمہاری جانب سے 1000 کے بدلے آزاد کیا، یہ قول اتق عن العامر، تو یہ غلام کی آزادی عامر کی جانب سے واقع ہوگی، فیجب علیہ الالف، اور عامر پر 1000 واجب ہو جائے گا۔ ولو کان العامر نوى به الکفارۃ، اور اگر عامر نے غلام کی آزادی سے کفارے کی نیت کر لی ہو، یقع عما نوى، تو وہ آزادی اسی طرف سے واقع ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے، یعنی کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ اب یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں بظاہر نہ تو عامر غلام کا مالک ہے اور نہ ہی اس نے غلام خریدا، تو یہ سب کیوں عامر کی طرف سے ہوگا؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفِ دِرْہَمٍ، اور عامر کی جانب سے آزادی واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عامر کا قول آتقہ عنی بألف درہم یہ مقتضی ہے عامر کے بِعْہُ عنی بألف ثم کن وکیلی بالإعتاق کہنے کے معنی کو۔ گویا عامر نے کہا کہ اس غلام کو تم مجھ سے 1000 کے عوض بیچ دو، پھر تم میرے وکیل ہو جاؤ غلام آزاد کرنے کے، فَأَعْتِقْهُ عَنِّي، تو تم اس غلام کو میری جانب سے آزاد کر دو۔ فَيَثْبُتُ الْبَيْعُ بِطَرِيقِ الْاقْتِضَاءِ، تو یہاں بیع بطریق اقتضاء ثابت ہوگی، وَيَثْبُتُ الْقَبُولُ كَذَلِكَ، اور مشتری کا قبول کرنا بھی بطریق اقتضاء ثابت ہوگا۔ لِأَنَّهُ رُكْنٌ فِي بَابِ الْبَيْعِ، اس لیے کہ قبول یہ باب بیع میں ایک رکن ہے، اور جب بیع کا ثبوت ہوگا تو ارکان کے ساتھ ہی ہوگا، لہذا قبول بھی اقتضاءً ثابت ہو جائے گا۔ وَلِهَذَا قَالَ ابو یوسف، اور اسی لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یعنی آزادی عامر کی جانب سے واقع ہوگی، اور جب بھی کوئی چیز پائی جاتی ہے تو اپنے رکن کے ساتھ پائی جاتی ہے، تو اس بنیاد پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دوسرے سے کہے
کہ عاتق عبدک عنی بغیر شیء، تو اپنا غلام میری جانب سے بغیر کسی شے کے بدلے کے آزاد کر دے، اور اس دوسرے نے آزاد کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ غلام عامر کی جانب سے بغیر کسی عوض کے آزاد ہو جائے گا۔ اب یہاں بھی وہی شبہ پیدا ہوتا کہ تو اس کا مالک نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ مالک نہیں ہے، لیکن یہاں ہبہ اقتضاً ثابت ہوگا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ گویا کہنے والے نے یہ کہا کہ تم اپنا غلام مجھے ہبہ کر دو، پھر تم میرے وکیل بن جاؤ اس غلام کے آزاد کرنے کے، اور اسے آزاد کر دو۔ جو اس نے آزاد کر دیا تو گویا اسے ہبہ کر دیا غلام، پھر وکیل بن گیا اور پھر اس نے آزاد کر دیا۔ اب رہ گیا کہ ہبہ کے لیے قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جس طرح سے ہبہ اقتضاً ثابت ہو رہا ہے، اسی طرح سے قبضہ بھی اقتضاً ثابت ہوگا۔ وَلِهَذَا قَالَ ابو یوسف، اور اسی لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا قال اعتق عبدک عنی بغیر شیء، جب ایک شخص دوسرے سے کہے کہ تو اپنا غلام میری جانب سے بغیر کسی ایک شے کے عوض کے آزاد کر دے، فقال اعتقت، تو اس دوسرے شخص نے کہا کہ میں نے آزاد کر دیا، یقول اتق عن العامر، تو غلام کی آزادی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عامر کی جانب سے واقع ہوگی۔ وَيَكُونُ هَذَا مُقْتَضِيًا لِلْهِبَةِ، اور عاتق عبدک عنی کہنا یہ ہبہ اور توکیل کا مقتضی ہوگا، یعنی یہاں ہبہ کا ثبوت بھی اقتضاً ہوگا اور توکیل کا ثبوت بھی اقتضاً ہوگا۔ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقَبْضِ، اور عامر قبضے کا اس میں محتاج نہیں ہوگا، قبضے کی اس میں ضرورت نہیں ہوگی، لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْقَبُولِ فِي بَابِ الْبَيْعِ، اس لیے کہ باب ہبہ میں قبضہ ایسے ہی ہے جیسے باب بیع میں قبول، تو جس طرح سے بیع کا ثبوت ہوتا ہے اقتضاً، تو قبول کا ثبوت بھی اقتضاً ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے جب ہبہ کا ثبوت اقتضاً ہوگا تو قبضہ کا ثبوت بھی اقتضاً ہو جائے گا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کی جانب سے اس مسئلے میں فرق بیان کیا جاتا ہے کہ یہ عاتق عنی، عاتق عبدک عنی بغیر شیء اور عاتق عبدک عنی بألف درہم، ان دونوں میں فرق ہے، یعنی ہبہ اور بیع جن دونوں کو اقتضاً ثابت مانا جا رہا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق اس معنی کر کے ہے کہ باب بیع میں قبول ایک رکن ہے، تو جب بیع کا ثبوت ہوگا تو رکن کے ساتھ ہی ہوگا، لہٰذا قبول کا ثبوت بھی اقتضاً ہو جائے گا، برخلاف ہبہ کے باب کے، قبضہ کے، اس لیے کہ قبضہ باب ہبہ میں رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے، اور ہبہ کے اقتضاً ثابت ہونے سے جو شرط ہے اس کا ثابت ہونا لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ جو شرط ہے وہ شے سے خارج ہوتی ہے، تو شے کے ثبوت سے اس کا ثبوت لازم نہیں آئے گا جو شے سے خارج ہو۔ دیکھیے وَلَٰكِنَّا نَقُولُ، اور لیکن ہم کہتے ہیں، یعنی باب بیع میں قبول اور باب ہبہ میں قبضہ کے درمیان فرق کے تعلق سے ہم کہتے ہیں القبول رکن فی باب البیع، قبول یہ باب بیع میں رکن ہے، فَإِذَا أَثْبَتْنَا الْبَيْعَ اقتضاءً أَثْبَتْنَا الْقَبُولَ ضرورةً، تو جب ہم نے اقتضاءً بیع کو ثابت کیا، یا جب ہم اقتضاءً بیع کو ثابت کریں گے تو ضرورتاً قبول کو ثابت کریں گے، اس لیے کہ بغیر قبول کے بیع کا ثبوت ہو نہیں سکتا، ضرورتاً بیع کو بھی قبول کو ثابت کریں گے، برخلاف باب ہبہ میں قبضہ کے، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِرُكْنٍ فِي الْهِبَةِ، کیونکہ قبضہ یہ باب ہبہ میں رکن نہیں ہے، لِيَكُونَ الْحُكْمُ بِالْهِبَةِ بِطَرِيقِ الْاقْتِضَاءِ حُكْمًا بِالْقَبْضِ، کہ بطریق اقتضاء ہبہ کا حکم یہ قبضے کا حکم ہو جائے، یعنی ہبہ کے ثبوت کا حکم یہ قبضہ کے ثبوت کا حکم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے جواب میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ دونوں حکم میں ایک طرح سے ہے،
اس لیے کہ جس طرح سے رکن کے بغیر شے کا تحقق نہیں ہوتا، ثبوت نہیں ہوتا، اسی طرح سے شرط کے بغیر شے کا ثبوت اور تحقق نہیں ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے بیع کو اقتضاءً ثابت مانا تو قبول کو بھی اقتضاءً ضرورتاً ثابت مانا، اسی طرح سے جب ہبہ کو اقتضاءً ثابت مانا جائے گا تو قبضے کو ضرورتاً ثابت مانا جائے گا، اس لیے کہ بغیر اس شرط کے ہبہ کا تحقق اور ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ یہ مقتضا کی تعریف اور اس کی مثال تھی۔ اب اس کے بعد اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ مقتضا کا حکم اور اس کی مثالیں سماعت کریں گے۔